یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو، یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھا، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ تو پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے اندر۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نظر۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یہاں کے سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب کے، نہیں سبب کے بغیر نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کی، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے۔ میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں۔ دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت پر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہو تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسے ہو۔ اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے، میں قرآن مجید کی حکایت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، وہ تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہے 15 20 100 200 اس کے مامورین ہیں۔ اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات کریں گے۔ یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا العصر، میں بھول رہا ہوں کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار۔
اب وہ جو درمیان میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں، نماز پڑھ لی۔ بعد نے کہا نہیں ہم نہیں، حضور نے فرمایا کہ نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے ہو، حضور کا حکم جو ہے وہ فائق ہے۔ انہوں نے نہیں پڑھی۔ جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا، حضور نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا دونوں نے، لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہاء، علماء، مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ بات وزنی ہے، اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی۔ ایک حاکم ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ اشتہار کر رہا ہے، کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے، ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کی۔ اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے، کون سے علماء؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون، اور آپ قاضی القضات بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کریں۔ انہوں نے رد کر دیا، نہیں، وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیعت کی ہے مسلمانوں سے، تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ تعاون انہوں نے کیا، مارے کھائیں۔ ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا، اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں، اب اگر وہ شخص طلاق دیتا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی، مجبور اسے قتل کی دھمکی دی گئی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، اس لیے کہ کیا معلوم کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی طلاق کی شکل میں دی گئی ہے؟ لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی، جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال اسی پر زد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوا۔ اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹیو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہے، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں۔ اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائے۔ لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد کے اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر within the limits laid down by Allah, the sovereign, the real sovereign۔ اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہے، لیکن کیا بات ہے، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں
اور خبرگاہ جو ہے ان کی محفل ہے، اس کے جو راہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر دیں۔ تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے۔ The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. سعودی جو مثال ہے وہ بادشاہ کی ہے، وہ ہمارے لیے acceptable نہیں ہے۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ theocracy پر ہے۔ تو یہ ماڈل اسٹیٹ ہے، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی۔ جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، وہاں جو جورس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، دانشور بھی آ سکتے ہیں، جو چاہیں لا دلیلیں دیں۔ عدالت کے اندر آ کر ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دلائل دیے اپنے۔ اسی طرح خالد اسحاق صاحب کراچی سے انہوں نے بھی یہی کہا، دلائل دیے، علماء بھی گئے انہوں نے بھی دلائل دیے، عدالت نے فیصلہ کر لیا۔ تو اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کو یہ لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا، جیسے ایئر کرافٹ۔ اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے، اس کے اندر ہے کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک دیو ہیکل شے جو ہے 500 آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے، 747 چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ، وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ یہ ایک سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس۔ اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے مین جو ہے وہ پلرز کون سے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اسپیس کرافٹ کی طرح پر ایک اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہیں، ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو، جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، دفعہ 227، no legislation can be made repugnant to the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam، لکھا ہوا، لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی، تبصرے کرتی رہے گی، جائزے لیتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ان کی سفارشات کا کیا حشر ہوگا، مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی، کیا ہوگا کچھ۔ لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر، ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں، وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی، تمام وزارتوں کی، ایک نتیجہ زیرو۔ لیکن اگر یہی فی الواقع امپلیمنٹ ہو جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے، تابع۔ اور یہ کہ کوئی شے ان کی، کوئی اقدام ان کا، کوئی آرڈیننس ان کا، کوئی فیصلہ ان کا، کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، جوڈیشری کرے۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی، اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی، اسے بالکل غیر مؤثر، جیسے دفعہ 227 جو ہے وہ غیر مؤثر، اسے نفی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مالیاتی تمام قوانین بھی 10 سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج۔ وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ہتھکڑی کھل گئی، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام، لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے 10 سال تو ہو چکے، 11 سال، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل، اور اولو الامر جو بھی ہو، اولو الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے، اولو الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک دائرے کے اندر، اولو الامر جو ہے کمشنر بھی ہے، اولو الامر جو ہے صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے، گورنر بھی ہے، پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے، کوئی بھی ہو اولو الامر، ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے
تو فیصلہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں جوڈیشری کرے گا۔